السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج کا ہمارا ٹاپک ہے ٹیکنیکس یوزڈ ان سیل بایولوجی۔ آج ہم ڈسکس کریں گے کہ کون سے ٹیکنیکس ہے جو سیل سٹرکچر اینڈ فنکشن اسٹڈی کے لیے یوز ہوتے ہیں۔ ٹیکنیکس یوزڈ ان سیل بایولوجی۔ فرسٹ آف آل، واٹ از سیل؟ سیل کیسے کہتے ہیں؟ سو سیل از دا اسٹرکچرل اینڈ فنکشنل یونٹ آف آل لیونگ آرگینزمس۔ مطلب سیل یہ تمام لیونگ آرگینزم کا بیسک اسٹرکچرل اور فنکشنل یونٹ ہیں، یعنی تمام لیونگ آرگینزم یہ سیل سے بنے ہوتے ہیں۔ اسی طرح لیونگ آرگینزمز وہ جتنی بھی فنکشنز کرتے ہیں، ایکٹیویٹیز کرتے ہیں، وہ سیلز کے ذریعے کرتے ہیں، اس لیے سیل کو آرگینزمز کا فنکشنل یونٹ بھی کہا جاتا ہے۔ آپ کو پتہ ہوگا کہ سیل یہ انتہائی اسمال ہوتے ہیں، سیل یہ ہمیں تھرو نیکڈ آئی نظر نہیں آتے، تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ اگر سیل یہ اتنے اسمال ہوں جو ہمیں نظر نہیں آتے، تو اس کے اندر جو مختلف پارٹس مطلب آرگینیلیز وغیرہ ہوتے ہیں وہ کتنے اسمال ہوں گے، وہ کیسے ہمیں نظر آتے ہیں، اور سیل کو ہم کیسے اسٹڈی کرتے ہیں۔ تو آج کے اس ویڈیو میں ہم پڑھیں گے ان ٹیکنیکس کے بارے میں جن کے ذریعے ہم سیل کے اسٹرکچر اور فنکشن کو اسٹڈی کرتے ہیں۔ تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے مائکروسکوپی۔ مائکروسکوپی کیسے کہتے ہیں؟ سو یوزنگ مائکروسکوپ یوز کرنے کو، اس ٹیکنیک کو مائکروسکوپی کہا جاتا ہے۔ وٹ از مائکروسکوپ؟ مائکروسکوپ کیسے کہتے ہیں؟ سو مائکرو مین اسمال اینڈ اسکوپی مین آبزرویشن یا اسٹڈنگ۔ سو این انسٹرومنٹ یوز ٹو اسٹڈی اور آبزرو اسمال آبجیکٹس۔ مطلب ایک ایسا انسٹرومنٹ جس کے ذریعے ہم اسمال آبجیکٹس کو اسٹڈی یا آبزرو کرتے ہیں، اس کو مائکروسکوپ کہا جاتا ہے۔ اسمال آبجیکٹس کا کیا مطلب ہے؟ سو اسمال آبجیکٹس کو مائکرو آبجیکٹس بھی کہا جاتا ہے، مطلب ایسے آبجیکٹ جو ہمیں تھرو نیکڈ آئی نظر نہیں آتے، مثلاً ہمارے باڈی کے جو سیلز ہوتے ہیں وہ ہمیں نظر نہیں آتے، اس کے علاوہ وائرسز، بیکٹیریا وغیرہ، ان آبجیکٹس کو مائکرو آبجیکٹس یا اسمال آبجیکٹس کہا جاتا ہے۔ تو یہ جو اس طرح کے جو آبجیکٹس ہیں وہ ہم اس کے ذریعے مائکروسکوپ کے ذریعے اسٹڈی کر سکتے ہیں۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ کامن مائکروسکوپ ہیں، اس کے مختلف یہ پارٹس آپ کو نظر آ رہے ہیں، مختلف پارٹس ہیں۔ تو مائکروسکوپ کے ذریعے ہمیں اسمال آبجیکٹس کیسے اور کیوں نظر آتے ہیں؟ تو یہ اس کی جو وجہ ہے، دو مین پراپرٹیز ہے آف مائکروسکوپ، میگنیفیکیشن ہے اور ریزولوشن ہے۔ میگنیفیکیشن کیسے کہتے ہیں؟ سو میگنیفیکیشن مین انکریزنگ دی اپیرنٹ سائز آف این آبجیکٹ۔ مطلب کسی چیز کا جو ظاہری سائز ہے اس کو بڑھانا، اس کو میگنیفیکیشن کہا جاتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ کو پتہ ہوگا ایکچوئل سائز تو انکریز نہیں ہوتا، لیکن جب ہم کسی چیز کو مائکروسکوپ کے اندر دیکھتے ہیں تو ہمیں بڑا نظر آتا ہے، تو اس پراپرٹی کو میگنیفیکیشن کہا جاتا ہے، یا مائکروسکوپ کے اس پاور کو میگنیفائنگ پاور یہ کہا جاتا ہے۔ ہر مائکروسکوپ کا ایک میگنیفائنگ پاور ہوتا ہے، مطلب وہ کتنا گنا، ہاؤ مینی ٹائمز وہ کسی آبجیکٹ کے سائز کو انکریز کر سکتا ہے۔ تو میگنیفائنگ پاور کیسے معلوم کرتے ہیں؟ تو میگنیفائنگ پاور یہ یاد رکھے کہ اس کو ہم ایکس سے شو کرتے ہیں، ایکس مین ٹائمز، مطلب میگنیفائنگ پاور کے کتنا، ہاؤ مینی ٹائمز مائکروسکوپ آبجیکٹ سائز انکریز کرتا ہے۔ سو میگنیفائنگ پاور از اکول ٹو آبجیکٹیو لینس ملٹیپلائی بائی آئی پیس لینس۔ مطلب اب یہ آبجیکٹیو لینس ہے، اس کا اپنا ایک پاور ہوتا ہے میگنیفائنگ پاور۔ یہ آئی پیس یہ لینس ہے، اس کو آئی پیس لینس کہتے ہیں، اس کا اپنا ایک میگنیفائنگ پاور ہوتا ہے۔ تو ہر مائکروسکوپ کے اوپر یہاں پہ آئی پیس اور آبجیکٹیو یہ پاور لکھا ہوتا ہے۔ مثلاً اگر کسی مائکروسکوپ کا آئی پیس پاور یہ 5x ہو اور آبجیکٹیو لینس جو پاور ہے وہ 10x ہو، سو 10 ملٹیپلائی بائی 5 از اکول ٹو 50۔ مطلب ہے کہ اس مائکروسکوپ کا جو میگنیفائنگ پاور ہے وہ 50 بن جاتا ہے۔ مطلب اس مائکروسکوپ کے ذریعے جب ہم کسی آبجیکٹ کو دیکھتے ہیں تو 50 ٹائمز وہ ہمیں ایکچوئل سائز سے بڑا نظر آتا ہے۔ سیکنڈ جو پراپرٹی ہے ریزولوشن ہے۔ ریزولوشن کیسے کہتے ہیں؟ سو دا ایبلٹی ٹو ڈسٹنگوش کلوز آبجیکٹس ایز بینگ سیپریٹ۔
مطلب کہ جو کلوزلی پلیسڈ آبجیکٹس ہوتے ہیں، دو آبجیکٹس، ان کو الگ کرنا، سپریٹ کرنا، اس ایبیلیٹی کو ریزولوشن کہتے ہیں۔ مثلا فار ایگزامپل اگر ہیومن آئی ہم دیکھیں تو ہیومن آئی جو ریزالونگ پاور ہے یہ 1 mm ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ تو اٹ مین کہ دو آبجیکٹس ہم ڈاٹس سپوز کرتے ہیں، اگر ان کے درمیان ڈسٹینس یہ 1 mm تک ہو، 1 mm تک ہو، تو یہ ڈاٹس ہمیں سپریٹ نظر آئیں گے، اور اگر ان کے درمیان ڈسٹینس یا گیپ یہ 1 mm سے کم ہو تو یہ ہمیں سپریٹ نظر نہیں آتے، پھر یہ ہمیں ٹچ نظر آئیں گے۔ تو اس ایبیلیٹی کو کیا کہتے ہیں؟ ریزولوشن کہتے ہیں۔ تو میگنیفائنگ پاور کی طرح ہر مائکروسکوپ کا بھی ریزولوشن پاور ہوتا ہے، وہ آگے ہم پڑھیں گے۔ مائکروسکوپ اس کے دو مین ٹائپس ہیں، لائٹ مائکروسکوپ اور الیکٹران مائکروسکوپ ہیں۔ لائٹ مائکروسکوپ یہ کامنلی یوزڈ مائکروسکوپس ہوتے ہیں لیبارٹریز میں یا جنرلی جو یوز کیے جاتے ہیں، یہی لائٹ مائکروسکوپس ہوتے ہیں۔ تو اس کو لائٹ مائکروسکوپ کیوں کہتے ہیں؟ تو جب اس کے ذریعے ہم کسی آبجیکٹ کو اسٹڈی کرتے ہیں تو ہم لائٹ یوز کرتے ہیں، یا سن لائٹ یوز کرتے ہیں، یا آرٹیفیشل بلب وغیرہ بھی یوز کر سکتے ہیں۔ مطلب ہے کہ کسی آبجیکٹ کو اسٹڈی یا آبزرو کرنے کے لیے یہ لائٹ یوز کرتے ہیں، اس لیے اس مائکروسکوپ کو لائٹ مائکروسکوپ کہا جاتا ہے۔ اس کا میگنیفائنگ پاور تقریباً 3000 تک ہوتا ہے، جبکہ جو ریزالونگ پاور ہے وہ 250 نینو میٹرز تک ہوتا ہے۔ سیکنڈ، الیکٹران مائکروسکوپ۔ اس کو الیکٹران مائکروسکوپ کیوں کہا جاتا ہے؟ یہاں پہ ان مائکروسکوپ میں لائٹ یوز نہیں ہوتی کسی آبجیکٹ کو دیکھنے کے لیے، لائٹ کی جگہ الیکٹران بیم یوز کی جاتی ہے، اس لیے اس مائکروسکوپ کو الیکٹران مائکروسکوپ کہا جاتا ہے۔ یہ ہائیلی پاورفل اور ایڈوانس مائکروسکوپس ہیں۔ ان کا جو میگنیفائنگ پاور ہے یہ 1 ملین تک ہوتا ہے، مطلب 10 لاکھ ٹائمز یہ کسی آبجیکٹ کے سائز کو انکریز کر سکتا ہے، جبکہ ان کا جو ریزالونگ پاور ہے یہ 0.1 نینو میٹر تک ہوتا ہے۔ تو یہاں تک ہم نے پڑھا کامنلی یوز ٹیکنیک ان سیل بایولوجی مائکروسکوپ کے بارے میں۔ نیکسٹ ٹیکنیک یہ اسٹیننگ ہے۔ واٹ از اسٹیننگ؟ The process of treating a specimen with a dye or stain۔ مطلب کسی اسپیسیمن یا کسی آبجیکٹ کو سٹین کرنا یا ڈائی کلر دینا، اس پروسیس کو یا اس ٹیکنیک کو سٹیننگ کہا جاتا ہے۔ سٹیننگ اس کا کیا مقصد ہوتا ہے، کیوں کرتے ہیں ہم سٹیننگ؟ سٹیننگ یہ مختلف جو سٹرکچرز ہوتے ہیں، مثلا سیل کے اندر جو مختلف سٹرکچرز ہوتے ہیں، ان کے درمیان کنٹراسٹ یا تضاد پیدا کرنے کے لیے ہم سٹیننگ کرتے ہیں تاکہ وہ سٹرکچرز ہمیں کلیئر نظر آ سکے۔ فار ایگزامپل آپ نے اونین سیلز دیکھے ہوں گے مائکروسکوپ کے اندر، یہ آپ کے پریکٹیکل کے اندر ایک ایکسپیریمنٹ ہے۔ تو جب ہم اونین سیلز کو دیکھتے ہیں مائکروسکوپ کے اندر تو ہمیں سیلز اس طرح ٹرانسپیرنٹ نظر آتے ہیں، ان کے اندر ہمیں آرگنیلیز وغیرہ نظر نہیں آتے۔ تو اس کی جو مین وجہ ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ سائٹوپلازم کے اندر 70 to 90% واٹر ہوتا ہے، اس لیے ہمیں جو سیلز ہے وہ ٹرانسپیرنٹ نظر آتے ہیں۔ اب اگر ان سیلز کے اندر نیوکلیس دیکھنا ہو تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ تو اس کے لیے ہم کیا کرتے ہیں، تھوڑے سے سیلز لیتے ہیں سلائڈ کے اوپر، اس کے اوپر نیوکلیس کے لیے جو ڈائی یوز ہوتا ہے میتائلین بلو، اس کے 2 ڈراپس ڈالتے ہیں۔ تو جو ہی جب میتائلین بلو ڈراپس ہم ڈالیں گے سیلز کے اوپر تو ہمیں جو نیوکلیس ہے اس طرح یہ کلرڈ نظر آئے گا۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ میتائلین بلو یہ اسپیسیفک ہوتا ہے صرف نیوکلیس کے لیے۔ تو جو ہی ہم میتائلین بلو ڈالیں گے سیلز کے اوپر تو باقی جو سیل ہے وہ ٹرانسپیرنٹ ہوگا اور صرف جو نیوکلیس ہے وہ ہمیں کلرڈ نظر آئے گا۔ تو یہ بات یاد رکھے کہ سیل کے مختلف پارٹس کے لیے مختلف اسپیسیفک یہ سٹین یا ڈائی یوز ہوتے ہیں۔ سیل مثلا سیل وال کے لیے الگ ایک سٹین یوز ہوتا ہے، سائٹوپلازم کے لیے الگ، سیل میمبرین، سائٹوپلازم، نیوکلیس، مائٹوکانڈریا، گالجی باڈیز وغیرہ۔ تو سیل کے جتنی بھی پارٹس ہیں ان کے لیے الگ الگ سٹینز یوز کیے جاتے ہیں۔
تو اسٹیننگ کا جو مین پرپز ہے وہ یہی ہے کہ جو جب ہم سیل کو اسٹڈی کرتے ہیں تو چونکہ ہمیں مختلف جو آرگنیلیز ہے وہ نظر نہیں آتے، سیل چونکہ جنرلی ٹرانسپیرنٹ ہوتا ہے، اس لیے ہم اسٹین یوز کرتے ہیں تاکہ وہ جو اسپیسیفک پارٹ ہے وہ ہمیں کلیئر نظر آ سکے۔ اس کے علاوہ سائٹوپلازم کے اندر مختلف کیمیکل کمپاؤنڈ جیسے آپ کو پتہ ہوگا کاربوہائیڈریٹس، پروٹین، لپڈز وغیرہ ہوتے ہیں، تو ان کی ڈٹرمنیشن یا آبزرویشن کے لیے بھی اسٹینز یوز کیے جاتے ہیں۔ فار ایگزامپل اگر ہم نے سیل کے اندر سٹارچ دیکھنا ہو یا سٹارچ معلوم کرنا ہو کہ سٹارچ موجود ہے کہ نہیں ہے، تو ہم آیوڈین سلوشن یوز کر سکتے ہیں۔ اگر ہم سیل کے اوپر آیوڈین سلوشن ڈالتے ہیں تو سائٹوپلازم میں جہاں جہاں بھی سٹارچ ہوگا وہ ہمیں بلیک نظر آئے گا۔ اکثر سیل جو پارٹس ہوتے ہیں ان کو اسٹڈی یا آبزرو کرنے کے لیے دو سٹین یوز کیے جاتے ہیں۔ ان میں سے جو مین یا اسپیسیفک سٹین ہوتا ہے اس پارٹ کے لیے اس کو پرنسپل سٹین کہا جاتا ہے، جبکہ اس کے ساتھ جو ہیلپنگ سٹین یوز کیا جاتا ہے اس کو کاؤنٹر سٹین کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ سٹین یہ ان کے دو مین ٹائپس ہیں، پرماننٹ سٹین اور ٹیمپریری سٹینس۔ تو پرماننٹ سٹین ایز دا نیم شوز کہ جب ہم اس کے ذریعے کسی چیز کو سٹین کرتے ہیں تو وہ سٹین یا کلر یہ دیر تک رہتا ہے یعنی ختم نہیں ہوتا، مطلب وہ آبجیکٹ کو پرماننٹلی کلرڈ ہو جاتا ہے، تو اس لیے اس کو پرماننٹ سٹین کہتے ہیں۔ فار ایگزامپل میتھائلین بلو یا یوسین سولوشن وغیرہ۔ ٹیمپرری سٹینڈز ایز دا نیم شوز کہ یہ عارضی ہوتا ہے، مطلب یہ کچھ ٹائم کچھ دیر تک یہ رہتا ہے یہ سٹین، اس کے بعد یہ آہستہ آہستہ خود ہی ختم ہو جاتا ہے، اس لیے ان سٹینس کو ٹیمپرری سٹینس کہا جاتا ہے۔ فار ایگزامپل آیوڈین سولوشن یہ ایک ٹیمپرری سٹین ہے۔